الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال صدق الله مولانا العظيم. محترم سامعین کرام، رمضان المبارک کی عبادات میں سے ایک اہم ترین عبادت اللہ تعالی کے نام پر اپنے مال کو خرچ کرنا ہے۔ رمضان المبارک کی عبادات میں سے ایک اہم عبادت اپنے مال کو اللہ کے نام پر خرچ کرنا ہے۔ میں پھر دوبارہ عرض کرتا ہوں، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں اپنے مال کو خرچ کرنا ہے، میں یہ عرض کر رہا ہوں اپنے مال کو کس کے لیے خرچ کرنا ہے؟ اللہ کے لیے خرچ کرنا ہے۔ صحیح بخاری میں ہے، رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان میں ہر رات میں حضرت جبرائیل مجھ سے ملنے آتے۔ اس حدیث کے پیچھے اور آگے یہ بات ہے کہ ایک صحابی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا، اللہ کے رسول، آپ جتنا صدقہ خیرات، جتنا اپنا مال رمضان میں خرچ کرتے ہیں اتنا دوسرے مہینوں میں نہیں ہوتا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے کہ رمضان المبارک میں تو رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خیرات، آپ کے صدقات، آپ کی سخاوت اس طرح چلتی تھی جس طرح صبح کو ٹھنڈی تیز ہوا چلتی۔
صحابہ اکرام نے پوچھا اللہ کے رسول آپ رمضان میں بہت زیادہ سخاوت کرتے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اصل میں رمضان کی ہر رات میں حضرت جبرائیل میرے پاس ملاقات کے لیے آتے ہیں، میرا جی چاہتا ہے کہ جب بھی حضرت جبرائیل آئے میں دن کو اللہ کی راہ میں اپنے مال کو خرچ کروں۔ یہ جو اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو مال دیا ہے، اس میں ایک کافر کی سوچ ہے، ایک سوچ ہے مسلمان کی۔ اب مجھے اور آپ کو اپنا اپنا محاسبہ کرنا ہے، کیا ہمارا تصور کافرانہ ہے یا مومنانہ؟ کافر جو ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ میرے پاس جو کچھ ہے یہ میرا ہے اور میری محنت کا نتیجہ ہے، میرے ہاتھ کی کمائی ہے۔ اس کے مقابلے میں مسلمان اور مومن یہ سمجھتا ہے کہ میرے پاس جو کچھ ہے وہ اللہ کا دیا ہوا ہے۔ بھائی وہ کس کا دیا ہوا ہے؟ اللہ کا دیا ہوا ہے۔ اسی لیے ہم اردو میں لفظ بولتے ہیں صدقہ، عربی میں بھی یہ لفظ ہے۔ بھائی ہم کیا لفظ بولتے ہیں؟ صدقہ کا لفظی معنی ہے تصدیق کرنا۔ ہر عبادت میں کوئی نہ کوئی جو اس کا نام ہوتا ہے اس میں مقصدیت ہوتی ہے۔ مثلا یہ کون سا مہینہ چل رہا بھائی؟ رمضان کا جو لفظ ہے یہ رمضن سے نکلا ہے۔ رمز کا معنی ہے کسی چیز کو جلا کر خاک کر دینا۔ تو رمضان کو رمضان اس لیے کہتے ہیں کہ یہ وہ مہینہ ہے اگر مسلمان اس کی قدر کر لے تو اللہ تعالی اس کی خطاؤں کو، گناہوں کو، معصیت کو جلا کر خاک کر دیں گے، اس لیے رمضان کو رمضان کہا جاتا ہے۔ لیکن ادھر لفظ بولتے ہیں صدقہ، تو صدقے کا لفظ کیوں بولا؟ صدقے کا معنی تو ہے تصدیق کرنا۔ بظاہر زکوٰۃ دینے پر، کمزور کی مدد کرنے پر، غریب کی مدد کرنے پر لفظ صدقہ بولنا نہیں چاہیے، کوئی مناسبت نہیں بنتی ہے بھائی، کوئی مناسبت نہیں بنتی۔ لیکن شریعت نے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کو بھائی کس لفظ سے تعبیر کیا ہے؟ صدقہ سے۔ اس لیے تصدیق کہ مسلمان جب اللہ کے لیے مال خرچ کرتا ہے تو اس کا مال خرچ کرنا وہ اپنے عمل سے تصدیق کرتا ہے کہ اے میرے اللہ جو کچھ میرے پاس ہے وہ آپ کا دیا ہوا ہے۔ اے میرے اللہ جو کچھ میرے پاس ہے۔ اس لیے بھائی سورہ بقرہ کے شروع میں ایمان والوں کی جو صفات قرآن نے بیان کی ہے، متقین کی جو بیان کو، اس میں کیا فرمایا؟ ھدی للمتقین۔ آگے کیا ہے؟ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ۔ آگے کیا ہے؟ ومما رزقناہم ینفقون۔ ومما، ہمارے دیے ہوئے میں سے خرچ کرنا۔ اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ ہمارے دیے ہوئے میں سے خرچ کرنا۔ تو کافر اور مسلمان کی سوچ میں فرق ہے۔ مسلمان اپنا مال خرچ کرتا ہے اس وجہ سے کہ میرے پاس جو کچھ ہے یہ کس کا دیا ہوا ہے۔ اس سے پتہ یہ چلا کہ جو مسلمان اپنے مال سے زکوٰۃ نہیں دینا چاہتا، اپنے مال کو اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرنا چاہتا، وہ کافر والی سوچ رکھتا ہے اور یہ اللہ کو پسند نہیں۔ اللہ تعالیٰ کو پسند یہ ہے کہ میرے بندے سخی ہو۔ وہ نیکیاں جو اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسند ہیں ان میں سے ایک سخاوت ہے۔ ہمارے یہاں ایک صاحب کے اگر 4 بیٹے ہوں، ان میں سے ایک بیٹے کی عادتیں والد صاحب سے ملتی ہو
تو سارے کہتے ہیں یار فلاں حاجی صاحب کے سارے ہی بیٹے اچھے ہیں، لیکن جو فلاں بیٹا ہے وہ بالکل کس پر گیا ہے؟ باپ پر گیا ہے۔ یہ اپنے باپ کی طرح ملنسار ہے، یہ اپنے باپ کی طرح مہربان ہے، یہ اپنے باپ کی طرح با اخلاق ہے، یا اپنے باپ کی طرح نرم دل ہے۔ اور بھائیوں، اگر ہمیں کوئی شخص یہ کہہ دے، اگر ہمیں کوئی شخص یہ کہہ دے کہ تو اپنے والد کی طرح ہے، تو ہم اس کی مٹھاس کو ساری زندگی بھلا نہیں سکتے۔ میرے ساتھ ایک واقعہ ہوا، میرے والد اس وقت فوت ہو گئے تھے، میری عمر 1.5 سال تھی۔ میں بعد میں سندھ میں ایک جگہ بیان کے لیے گیا۔ میں آج اس واقعہ کو ہو رہے ہیں 2012 کا یہ واقعہ ہے، میں اس کی لذت کو آج تک نہیں بھلا سکا۔ میں نے وہاں جمعے میں جمعہ پڑھایا اور جمعے کی تقریر کی۔ ایک سندھی وڈیرے جو تھے، بابا جی آ کے بیٹھ گئے، بابا جی آ کر بیٹھ گئے۔ وہ بڑی جامع مسجد ہے اس علاقے کی۔ جب جمعہ پڑھا کر میں فارغ ہوا تو جو میرے میزبان تھے وہ اس بزرگ، ان وڈیرے کو بازو پکڑ کر میرے پاس لے آئے۔ کہنے لگے مفتی صاحب سنو، یہ بابا جی کیا کہہ رہے ہیں، ابھی ہم نے ان کو کچھ نہیں بتایا، یہ کیا کہہ رہے ہیں۔ وہ بابا جی نے کہا کہ یار یہ نوجوان جس طرح بیان کر رہا ہے نا، 35-40 سال پہلے ہمارے ایک دوست عالم دین تھے، ان کا بہت سال پہلے انتقال ہو گیا، یہ ان کا لب و لہجہ ہے، میں نے 40 سال کے بعد یہ لب و لہجہ سنا ہے۔ اب ہم آپ کے سامنے اس بابا جی کو بتا رہے ہیں، پھر اس کو کہنے گے چاچا جی آپ 45 سال پہلے جس عالم دین کا بیان کا کہہ رہے ہیں، یہ لڑکا انہی کا ہے، یہ لڑکا۔ اتنا کہنے دیں، وہ جو سندھی وڈیرے تھے وہ میرے ہاتھ چومے، میرے سر پہ انہوں نے پتہ نہیں میرے ساتھ کس محبت کا اظہار کیا، میں اس کی مٹھاس کو آج تک نہیں بھلا سکا۔ اب آئیے جو نکتہ، میں کوئی اپنی بات نہیں کرنا چاہتا، میں ایک نکتہ سمجھانا چاہتا ہوں۔ زکوٰۃ دینا، سخاوت کرنا، دوسروں کو نوازنا، دوسروں کو دینا، دوسروں پر مہربانی کرنا، کمزوروں پر ترس کھانا، کمزوروں پر رحم کرنا، کمزوروں پر مہربانی کرنا، یہ اللہ کی شان ہے۔ یہ کس کی شان ہے؟ اللہ کی شان ہے۔ اور اللہ اپنے بندوں میں سے جس بندے کو دیکھتے ہیں کہ یہ میری صفت پر کھڑا ہے، یہ میری شان پر کھڑا ہے، یہ کسی کو کمزور دیکھتا ہے تو اس کا دل زخمی ہو جاتا ہے۔ جب کسی کو مدد کی ضرورت ہوتی ہے یہ مدد دیتا ہے، جب کسی کو معاونت کی ضرورت ہوتی ہے اس کو دینا پسند ہے۔ بھائی ہمارے اللہ کو دینا پسند ہے، ہمارے اللہ کو لینا پسند ہے۔ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَن يُطْعِمُونَ۔ اے میرے بندو میں تم سے رزق نہیں چاہتا، میں تو کھلانے والا ہوں۔ اللہ کیا فرما رہا ہے؟ میں تو کون ہوں؟ میں تو دینے والا ہوں، میں تو کھلانے والا ہوں، میں تو عطا کرنے والا ہوں، میں تو نوازنے والا ہوں، میں تو مدد کرنے والا ہوں، مجھے تم سے کچھ نہیں چاہیے۔ جب کوئی بندہ مومن بالکل اللہ کی صفت پر آتا ہے، وہ دوسروں کو دیتا ہے، نوازتا ہے، مدد کرتا ہے اور دوسروں کے کام آتا ہے۔ ہمیں اگر کوئی یہ کہہ دے کہ تو اپنے والد اور باپ پر ہے تو بھائی ہمارا دل اور کلیجہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ کل قیامت میں اللہ جب اس بندے کو بلائیں گے، بلا کر یہ کہیں گے کہ تو میری صفت پر تھا، تو کس پر تھا؟ میری صفت پر تھا، تو میری ادا پر تھا، تو میری رحمت پر تھا۔ اس وقت بھائی اس مسلمان کو جو لذت آئے گی، اللہ کہے گا اے میرے بندے جو میں کر رہا ہوں تو بھی وہی کر رہا ہے۔ اسی لیے بھائی اللہ تعالیٰ ہر کسی کو دیتے ہیں۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں عبداللہ ابن عباس فرماتے، ہم نے حضور علیہ السلام کی زبان مبارک سے کبھی بھی لا، بھائی بولو، فرزدق شاعر حضرت امام زین العابدین رحمہ اللہ جو صاحبزادے ہیں حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے،
اور پوتے ہیں حضرت علی المرتضیٰ کے، اور پوتے ہیں حضور کے عظیم چچا ابو طالب کے۔ یہ جو امام زین العابدین ہیں، اتفاق کی بات ہے کہ سلمان بن عبد الملک اموی خلیفہ بیت اللہ کا طواف کر رہا ہے۔ اتنے میں ایک صاحب بیت اللہ میں داخل ہوئے، طواف رکا، رکنے لگ پڑا، بھیڑ لگ گئی، رش لگ گیا، لوگ اس نوجوان کی طرف متوجہ ہوئے۔ خلیفہ نے کہا کہ میں بادشاہ وقت ہوں، لوگ میری طرف متوجہ نہیں ہے، یہ کون ہے؟ جس کو کوئی جانتا نہیں یہ کون ہے، لوگ اس کی طرف متوجہ ہیں۔ فرزدق شاعر وہاں کھڑا تھا۔ آپ کو پتہ ہے شاعر کی جب رگ پھڑک جائے تو وہ بہت کچھ کہہ سکتا ہے، قادر الکلام ہوتا ہے۔ فرزدق شاعر نے بادشاہ کو خطاب کر کے کہا تو نہیں جانتا یہ کون ہے؟ امام زین العابدین کی تعریف میں اشعار کہے، ان میں سے ایک شعر کہا، اور یہ اس ذات کا خون ہے، یہ اس ذات کا خون ہے، یہ اس ہستی کا بیٹا ہے، خود بھی ایسا ہے، ان کو کسی کو لا اور نہیں کہنا پسند نہیں۔ اگر اشہد اللہ الہ الا اللہ میں ان کو مجبوری میں لا نہ کہنا پڑتا تو یہ زندگی میں کبھی بھی لا نہ کہتے۔ یہ تو ہر کسی کو دینے والے ہیں۔ حجر اسود ان کو پہچانتا ہے، بیت اللہ ان کو پہچانتا ہے، حتیم ان کو پہچانتا ہے، تو نہیں پہچانتا، تو نہیں پہچانتا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی وہی شان تھی جو کس کی شان ہے؟ ہر کسی کو دینا، نوازنا۔ تو بھائیو، رمضان کی عبادتوں میں سے ایک عبادت یہ ہے کہ ہم اللہ کے لیے اپنا مال خرچ کریں، اور دیتے ہوئے دل میں یہ کیفیت نہ آ جائے کہ میں دے رہا ہوں، میں نواز رہا ہوں، دل میں یہ کیفیت ہو اے میرے اللہ، یہ نہ یہ مال میرا ہے، میری تو کوئی اوقات نہیں ہے، تجھ اے اللہ آپ نے مجھے دینے والوں میں سے بنا دیا، یہ آپ کی شان ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کو بخیل سے نفرت ہے۔ اللہ تعالیٰ کو بخیل سے کیا ہے؟ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بعض فرشتے وہ ہیں جو بد دعائیں کرتے ہیں کہ اے اللہ اس شخص کے مال سے برکت کو اٹھا لے جو تیرے نام پر پیسہ نہ خرچ کرے۔ میرے بھائیوں، یہ رمضان کا مہینہ ہے، یہ سخاوت کا مہینہ ہے۔ اللہ کے لیے اپنے مالوں کی زکوٰۃ دیجئے اور خوش دلی سے خرچ کیجئے۔ موطا مالی کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث قدسی اسے کہا جاتا ہے کہ اللہ کے نبی راوی ہو، بات کس کی ہو؟ اللہ کی ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا اللہ یہ پیغام دے رہا ہے اپنے بندوں کو، میرا اللہ یہ پیغام دے رہا ہے اپنے بندوں کو، میرا اللہ یہ پیغام دے رہا ہے اپنے بندوں کو، اے میرے حبیب میرے بندوں سے کہہ دیجئے تم میرے نام پر میرے بندوں پر خرچ کرو، میں تمہیں اپنے خزانے سے دیتا رہوں گا، میں تو اپنے خزانوں سے دیتا رہوں گا، جتنا دو گے اللہ پر بھروسہ کر کے، فرمایا میں تمہارے کار اتنی ہی برکت دے دوں گا۔ اور بھائی اللہ کے دینے کی شکلیں بڑی ہیں، اللہ کے دینے کی بڑی شکلیں ہیں۔ میں اور آپ کسی کی مدد کر سکتے ہیں لیکن کسی کو صحت نہیں دے سکتے، کسی کو عزت نہیں دے سکتے، کسی کو سکون نہیں دے سکتے۔ ہم صرف پیسہ اور مالی مدد کر سکتے ہیں، اس کے علاوہ کسی کو کچھ نہیں دے سکتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مسلمان اپنا مال اللہ کے لیے خرچ کرے گا، اپنے مال میں سے زکوٰۃ دے گا، مال گندی چیز ہے۔ بھائی زکوٰۃ کیا ہے؟ بولیے، مال کی میل ایسے ہی ہے نا، حدیث میں کیا گیا؟ زکوٰۃ کیا ہے؟ اس اللہ کی مہربانی تو دیکھیے، اس اللہ کی نوازش تو دیکھیے، ہم اپنے مال کی میل کچیل دے رہے ہیں، لیکن اللہ کی طرف سے اعلان ہے اے میرے بندے تو یہ جو مال خرچ کر رہا ہے، زکوٰۃ دے رہا ہے، میں اس سے تیرے مال کے شر کو ختم کر رہا ہوں،
تیرے اس مال میں برکت دے رہا ہوں۔ اب ہوگا کیا؟ زکوٰۃ دینے کے بعد تیرا یہ مال جب تیری اولاد کے حلق سے یہ لقمہ اترے گا، تیری اولاد کو تیرا فرما بردار بنا جائے گا، اور یہ مال جب حلق سے اترے گا تمہیں رات کو مزے کی نیند آئے گی۔ اس مال کے ذریعے میں تمہاری بیماریوں کو دور کر دوں گا، تمہارے دلوں کو نرم کر دوں گا۔ اور بھائی اگر مال میں شر آ جائے، قرآن کریم نے ارشاد آخرت کو تو چھوڑیے، مثلا آخرت کے اعتبار سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مسلمان اپنے مال میں سے زکوٰۃ نہیں دیتا، اس کے پیسے کو کل قیامت والے دن قبر میں جاتے ہی خطرناک سانپ کی شکل میں ڈھال دیا جائے گا، اور وہ سانپ اسے ڈھسیں گے اور فرشتے کہیں گے یہ ہے تیرا وہ مال جس کو تو اللہ کے لیے خرچ نہیں کرتا تھا۔ قرآن کریم نے بھی ارشاد فرمایا والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبیل اللہ فبشرهم بعذاب علیم۔ آگے فرمایا یوم یحمى علیها فی نار جہنم فتکوی بها جباہهم وجنوبهم وظہورهم هذا ما کنزتم لانفسکم۔ یہ جو پیسہ ہے جو اللہ جس کی زکوٰۃ نہیں دی گئی، جو اللہ کے لیے خرچ نہیں کیا گیا، اس کو جہنم کی آگ میں پگھلا کر اس شخص کے جسم کو داغا جائے گا، اور جو فرشتے داغیں گے وہ کہیں گے ھذا ما کنزتم لانفسکم، یہ ہے وہ تمہارا سونا چاندی خزانہ جس کو تم بچا بچا کے رکھتے تھے، جس کو تم کیا کرتے تھے۔ اور بھائی قرآن کریم نے سورہ حدید میں عجیب بات فرمائی، بھائی ذرا توجہ کرنا۔ قرآن نے کہا اے لوگو، ہم نے تمہیں اس مال پر صرف نگران بنایا ہے، مالک نہیں بنایا۔ ہم نے تمہیں اس مال پر کیا بنایا ہے؟ ہم اپنے مال کے مالک نہیں ہیں، ہم صرف اوپر نگران ہیں۔ اللہ نے تمہیں موقع دیا ہے، اس مال کے ذریعے تم اللہ کی رضا کو پالو۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام سے ایک مرتبہ پوچھا تم میں سے کون ہے جو اپنے وارث کے مال کو پسند کرتا ہے؟ صحابہ اکرام نے عرض کیا اللہ کے رسول، ہم میں سے کوئی شخص بھی اپنے وارث کے مال کو پسند نہیں کرتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر سن لو، تمہارا مال وہ ہے جو تم اللہ کی راہ میں خرچ کر دو، جو باقی بچے وہ تمہارا نہیں ہے، وہ تو تمہارے وارثوں کا ہے۔ وہ تمہارا نہیں ہے، وہ کس کا ہے؟ تمہارے وارثوں کا ہے۔ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی تعبیروں سے مجھے حقیقت سمجھائی، آپ کو سمجھائی۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں ہم نے بکری ذبح کی، سارا جو گوشت تھا وہ فقراء میں تقسیم کر دیا، ایک ران اپنے لیے رکھ لی۔ اللہ کے نبی گھر تشریف لائے، پوچھا کیا باقی ہے؟ ہم نے کہا جی صرف ران باقی ہے، باقی سارا ختم ہو گیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا نہ عائشہ، سارا باقی ہے، صرف ران ختم ہوئی ہے۔ سارا باقی ہے، صرف کیا ختم ہوئی ہے؟ ران۔ اس لیے بھائیوں، ہم ادھر سے ہمارا ماننا یہ ہے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جو کہتے ہیں سچ کہتے ہیں، ہم سب کا عقیدہ یہ ہے۔ تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ فرما رہے ہیں، ایک دن بیت اللہ کے سائے میں ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے تھے، ابو ذر غفاری آ گئے، کہا ابو ذر غفاری ادھر آ، تجھے اللہ کی ایک بات سناؤں۔ ابو ذر غفاری آئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو ذر، میرے اللہ نے مجھ سے یہ فرمایا ہے کہ تم جتنا میرے نام پر مال خرچ کرو گے میں اتنے ہی تمہارے لیے اپنے خزانے کھول دوں گا، اپنے لیے خزانے کھول دوں گا۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیجئے، آج حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کا جب نام لیتے ہیں تو سچ بات یہ ہے کہ عظمت سے دل کے بال کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ہماری اس ماں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وفاداری کا حق ادا کر دیا، سارا مال خرچ کر دیا۔ تو بھائی جب سب کچھ حضور پر وار دیا، اسلام پر وار دیا، اسی کا نتیجہ ہے
کہ آج جب حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کا نام لیا جاتا ہے تو دل میں ایک ٹھنڈک محسوس ہوتی ہے. یہی ہے مال کی برکت، یہی ہے بھائی کیا. قرآن کریم نے ارشاد فرمایا اے لوگوں اس دن کے آنے سے پہلے پہلے اپنے مال کو خرچ کر لو. ایسا دن آئے گا جس دن تمہیں اس مال کا کوئی فائدہ، کوئی سفارش، کوئی دوست تمہارے کام نہیں آئے گا. جو تم دو گے وہی تمہارے کام میں آئے گا. میدان محشر میں اعلان ہوگا. صحیح حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل قیامت والے دن کوئی سایہ نہیں ہوگا اللہ کے عرش کے سائے میں. 7 صفات جس میں پائی جائیں گی، 7 الگ الگ صفتیں جن میں پائی جائیں گی، اللہ تعالیٰ عرش کے سائے میں ان کو جگہ دے گا. ایک ان میں سے وہ مسلمان ہوگا، ایک ان میں سے وہ مسلمان ہوگا جس نے تنہائی میں اللہ کے لیے صدقہ کیا ہے. جس نے تنہائی میں اللہ تعالیٰ اس کو اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائیں گے. بھائی کہاں؟ جب کوئی سایہ نہیں ہوگا. اور یہ اللہ کو کتنا پسند ہے. مسند احمد کی روایت ہے، مسند احمد کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فرشتوں نے اللہ سے پوچھا اے میرے اللہ آپ کی پیدا کردہ مخلوق میں سب سے طاقتور چیز کون سی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا پتھر. اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ پتھر. فرشتوں نے پوچھا اے اللہ پتھر سے زیادہ طاقتور بھی کوئی چیز ہے آپ کی مخلوق میں؟ اللہ نے فرمایا ہاں وہ لوہا ہے جو پتھر کو توڑ دیتا ہے. فرشتوں نے پوچھا اے اللہ اس سے بھی زیادہ لوہے سے بھی زیادہ طاقتور کوئی چیز ہے؟ فرمایا ہاں لوہے سے زیادہ طاقتور چیز جو ہے وہ آگ ہے جو لوہے کو منٹوں میں پگھلا دیتی ہے. فرشتوں نے پوچھا اے اللہ آگ سے بھی زیادہ طاقتور آپ نے کوئی چیز پیدا کی ہے؟ فرمایا ہاں میں نے پانی پیدا کیا ہے جو آگ کو منٹوں میں ٹھنڈا کر دیتا ہے. اے اللہ آپ نے پانی سے بھی زیادہ طاقتور کوئی چیز پیدا کی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہاں میں نے ہوا کو پیدا کیا ہے، اس کی شدت پانی کو اڑا کر لے جاتی ہے. اے اللہ اس سے بھی زیادہ طاقتور کوئی چیز کی؟ فرمایا ہاں اس سے زیادہ طاقتور چیز یہ ہے کہ میرا بندہ میرے نام پر مال خرچ کرے. علماء نے لکھا ہے کہ یہ کیا، یہاں تو کوئی جوڑ نہیں لگتا. فرمایا کہ یہ جو پانی ہے یہ تو دنیا کی آگ کو بجھا سکتا ہے، اور بھائی صدقہ جو ہے یہ تو جہنم کی آگ کو بجھائے گا. یہ تو کس کو بجھائے گا؟ اس لیے میرے بھائیوں میرے پاس آپ کے پاس جو کچھ ہے اللہ کا دیا ہوا ہے. فقر سے نہ ڈریے، تنگ دستی سے نہ ڈریے. اگر کسی کو خطرہ بھی ہو، ہر کسی کو ہوتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا افضل ترین صدقہ کون سا ہے؟ حضور نے فرمایا افضل ترین صدقہ وہ ہے کہ تم ایسے موقع پر اپنا مال خرچ کرو جب تمہیں حاجت اور ضرورت ہو، تمہیں غربت کا ڈر ہو، مالداری کی امید ہو. کیا ہو؟ مالداری کی امید ہو، پیسے کے بڑھنے کی توقع ہو، پھر تم اللہ کے راہ میں خرچ کرو. اللہ جل جلالہ کو یہ صدقہ بہت پسند ہے. میرے بھائیوں یہ جو زکوٰۃ ہے یہ عملی شکر ہے. بھائی یہ کیا ہے؟ بھائی ذرا توجہ کرنا. ایک اللہ والے ان پر ساری زندگی زکوٰۃ فرض نہیں ہوئی، اللہ نے مال دے دیا، زکوٰۃ فرض ہو گئی، پھولے نہ سمائے خوشی سے. ہماری کوشش کیا ہوتی ہے؟ زکوٰۃ فرض ہے نہ ہو. بھائی ہماری کوشش کیا ہوتی ہے؟ بھائی میں غلط تو نہیں کہہ رہا ہوں، لوگ مسئلہ پوچھتے ہیں مفتی صاحب یہ جو استعمال والا زیور ہے اس پر زکوٰۃ ہے؟ جی بھائی ہے. جی میں تو ابھی غامدی صاحب کو سن کر آیا ہوں، وہ کہہ رہے ہیں کہ جو استعمال شدہ جو زیور ہے جو خواتین استعمال کرتی ہیں اس پر زکوٰۃ نہیں ہے. بھائی صحیح حدیث ہے، ابو داود میں ہے، رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک عورت آئی، ساتھ اس کے بچی تھی، اس نے 2 کنگن پہنے ہوئے. بھائی اس نے کیا کیا ہوا ہے؟ استعمال ہو گیا زیور. بھائی توجہ کرنا، زیور کیا ہو گیا؟ استعمال ہو گیا. وہ مسئلہ پوچھنے آئی ہے، اور یہ مسئلہ زکوٰۃ کا نہیں پوچھنے آئی، ویسے کوئی بات پوچھنے آئی.
اللہ کے نبی کی نظر پڑ گئی کنگنوں پر. اللہ کے نبی نے اس خاتون سے پوچھا تو نے ان کنگنوں کی زکوٰۃ دی ہے؟ اس خاتون نے کہا نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ پھر جہنم کی آگ ہے. یہ پھر کیا ہے؟ اب یہ استعمال شدہ زیور ہے یا نہیں؟ استعمال شدہ زیور ہے. اسلام نے 4 چیزوں پر زکوٰۃ رکھی ہے. آگے جا کے میں اس کی وضاحت عرض کروں گا جو بات میں عرض کرنے لگا تھا. زکوٰۃ جو ہے یہ کوئی ٹیکس نہیں ہے. وہ اللہ والے پورا سال زکوٰۃ فرض نہیں ہوئی. جس دن زکوٰۃ فرض ہوئی پھولے نہ سمائے خوشی اور اپنے مال میں سے زکوٰۃ نکالی. کسی نے پوچھا حضرت آپ اتنے خوش کیوں ہو؟ کہنے لگے اب تک میں اللہ تعالیٰ سننا اب تک میں اللہ کا زبانی شکر ادا کرتا رہا ہوں. اب تک مجھے شکر لسانی کا موقع ملا ہے. میں غریب تھا, میں زبان کے علاوہ کسی اور طرح سے شکر اس اللہ کا آج مجھ پر انعام ہوا ہے. اس نے مجھ پر زکوٰۃ فرض کر دی ہے. اب میں اپنی زکوٰۃ دے کر اس اللہ کی بارگاہ میں اپنا عملی شکر بھی پیش کروں گا. اس لیے زکوٰۃ دینا عملی شکر ہے. بھائی زکوٰۃ دینا کیا ہے؟ عملی شکر ہے. اس لیے بھائیو رمضان میں صدقہ فطر خوش دلی سے دیجئے, زکوٰۃ خوش دلی سے دیجئے. اس سے مسلمان جان نہ چھڑائیں. یہ میری آخرت کی سرمایہ کاری ہے. ہاں اس میں کچھ باتوں کو مد نظر رکھیے. ایک تو اس بات کو مد نظر رکھیے کہ زکوٰۃ مستحق تک پہنچے. ہمارے یہاں 60-70% زکوٰۃ جو ہے وہ پیشہ ور لوگوں پر لگ رہی ہے. ہمارے یہاں آئے دن واقعات آ رہے ہیں کہ مانگنے والوں کے پاس کتنا مال نکلتا ہے. اب یہ کوئی ڈکی چھپی بات نہیں ہے. اپنی زکوٰۃ ان لوگوں کو دو جو مانگتے نہ ہو. میں پیشہ ور مانگنے والوں کو عام صدقہ دے دیا کرو, زکوٰۃ دینے کو جائز نہیں سمجھتا. بھائی تو سننا, زکوٰۃ میں 2 باتیں لازم ہیں. ایک اپنے مال کی زکوٰۃ نکالنا اور ایک اس کو صحیح مستحق تک پہنچانا. صحیح مستحق تک پہنچانا. اس لیے زکوٰۃ دینے میں اس بات کو مد نظر رکھو. ایسے لوگ قرآن نے خود فقیر کے بارے میں تعریف کی ہے. للفقراء الذين احصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الارض يحسبهم الجاهل اغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم کہ وہ فقراء اللہ کو بہت محبوب ہے اور مجھے اور آپ کو حکم ہے ایسے لوگوں کو دینے کا جو محتاج ہیں, ان کا لباس کمزور ہے, ان کے چہرے پر غربت کے نشان ہیں, لیکن اس کے باوجود وہ خودداری کی وجہ سے کسی سے مانگتے نہیں ہیں. قرآن کریم نے فرمایا ایسے فقراء کو دو, ایسے فقراء کو دو. بھیک مانگنے والوں کو مت دو, جو پیچھے لگ جائے ان کو نہ دو. جو شدت سے سوال کرتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے بد دعا کی ہے کہ اللہ تجھے کبھی بھی مال کی برکت نہ دے. اللہ تعالیٰ تجھے کبھی بھی مال کی برکت نہ دے. اس لیے بھائیو علماء سے سمجھ کر پوری دل کی خوشی سے پوری زکوٰۃ دیجئے. اور یہ زکوٰۃ دیتے ہوئے خیال آئے اور اس خیال کو پکا کر کے دو, اے اللہ یہ میرا مال نہیں ہے, یہ کس کا مال ہے. اس لیے قرآن نے کیا کہا, والذین فی اموالہم حق معلوم. لوگوں تمہارے مالوں میں اللہ نے غرباء کا حق رکھا ہے. کس کا حق رکھا ہے بھائی؟ کس کا حق ہے؟ ہاں ہم کوئی احسان نہیں کر رہے, یہ اللہ تعالیٰ نے غرباء کا ہمارے مال میں حق رکھا ہے. اور بھائی زکوٰۃ جو ہے اسلام میں وہ صرف 4 مالوں پر ہے. سونا چاندی, سونا کسی بھی شکل میں ہو, چاندی کسی بھی شکل میں ہو, مال تجارت کسی بھی شکل میں ہو. مال تجارت اسے کہا جاتا ہے جو بک کر بدلے میں کچھ لائے, اس کو مال تجارت کہا جاتا ہے. جیسے دکان پر وہ سامان جو بکتا ہے اسے مال تجارت کہتے ہیں. دکان مال تجارت نہیں ہے. صرف بھائی زکوٰۃ کتنے مالوں پر ہے؟ 4 مالوں پر ہے.
सोना पर किसी भी शक्ल में हो, चांदी पर किसी भी शक्ल में हो, माल तिजारत किसी भी शक्ल में हो। मैं समझाने के लिए कह रहा हूं, अगर कोई शख्स गोबर इकट्ठा करके बेचता है तो ये भी माल तिजारत है, इस गोबर की भी ज़कात दे रही। अगर किसी आदमी के पास 4 गाड़ियां हैं, वो ज़ाती इस्तेमाल में है, तिजारत के लिए नहीं है, इन 4 गाड़ियों की ज़कात भाई बोलिए हाँ। और चौथी चीज पैसा, करेंसी किसी भी शक्ल में हो, ये डॉलर है, ये रियाल है, ये दिरहम है, ये रुपया है, ये 4 माल है। इसके अलावा किसी, लोग हमसे पूछते हैं जी मेरे पास 2 प्लाट है ज़कात, हम उनसे पूछते हैं भाई किस नीयत से लिए? जी मैंने इस नीयत से लिया, जैसे ही गाहक लगेगा इसको बेचेंगे। तो भाई वो प्लाट जो हो गया वो तिजारती प्लाट हो गया, वो माली तिजारत है, उस पर ज़कात आएगी। उस पर क्या आएगी? ये 4 मालों पर ज़कात आती है। इस्लाम में इसके अलावा और कोई माल नहीं है, इन 4 का हिसाब करना है। और भाई ज़कात जो है, ये बहुत ज़्यादा मुझसे दोस्त पूछते हैं, ज़कात किसी भी नाम से आप दे सकते हैं, हदिया कह कर दे सकते हैं, तोहफा कह कर दे सकते हैं, बगैर बताए दे सकते हैं, बस ऐसी जगह देनी है जहाँ इत्मीनान हो। भाई जहाँ क्या हो? इत्मीनान हो, इत्मीनान हो। जहाँ आपको दिल का इत्मीनान हासिल है वहाँ ज़कात दे दीजिए, वहाँ ज़कात दे दीजिए। और इस्लाम में इस बात की भी बड़ी रियायत की गई है कि भाई अगर कोई रिश्तेदारों में कमज़ोर हो, सबसे पहले उसका ख्याल करो। रिश्तेदारों में कोई माड़ा और कमज़ोर हो, सबसे पहले क्या करो? उसका ख्याल करो। रिश्तेदारों का हक़ है, रिश्तेदारों को बिल्कुल ज़कात दी जा सकती है। मैं ऐसे मौके पर उमूमन बयान करता हूँ, अपने उसूल और फ़ुरू को नहीं दे सकते। हम जिनसे पैदा हुए हैं, जो हमसे पैदा हुए हैं, उनको नहीं ज़कात दे सकते। हम वालिद को नहीं दे सकते, दादा को नहीं दे सकते, वालिदा को नहीं दे सकते, नानी को नहीं दे सकते, दादी को नहीं दे सकते। ये हमारे उसूल हैं, ये हमारी जड़ें हैं। और जो हमारी शाखें हैं उनको भी नहीं दे सकते। बेटा को नहीं दे सकते, पोता को नहीं दे सकते, बेटी को नहीं दे सकते। हाँ, बहन भाई एक दूसरे को दे सकते हैं, चूँकि ना ये एक दूसरे के उसूल है और ना ये एक दूसरे के फ़ुरू हैं, नहीं दे सकते। और भाई ये गुरबा का हक़ है। हमसे लोग पूछते हैं जो उत्साह फला जगह फ़िल्टर प्लाट है या फला जगह ये है, हम वहाँ ज़कात दे दें। भाई वहाँ ज़कात कैसे दोगे? वहाँ से तो पानी मालदार भी लेते हैं, हर कोई लेता है। ज़कात तो किन का हक़ है भाई? ज़कात किन का हक़ है? गुरबा का हक़ है, गुरबा का हक़ है। इसलिए भाई ज़कात के जो मसाइल हैं वो समझ कर दीजिए कि ज़कात किस तरह बनती है, किसको देनी है, किस तरह देनी है। शौहर का हिसाब अलग है, बीवी का हिसाब अलग है। एक घर में अगर 4 बेटे हैं, अब्बा जी हैं, सारे बरसरे रोज़गार हैं, तो अलग अलग हिसाब होगा। सबकी मिल्कियतों को देखा जाएगा, सबकी मिल्कियतों को देख कर भाई उसकी क्या दी जाएगी? ज़कात दी जाएगी। और भाई ज़कात में अक्सर दोस्त पूछ लेते हैं कि जी मुझे 10 रमज़ान को मेरा ज़कात का साल पूरा हो रहा है, 5-7 दिन पहले मुझे कुछ और पैसे आ गए हैं, तो अब इनकी ज़कात तो मैं साल के बाद दूंगा। भाई ये गलत है, ये गलत है। हर माल पर साल गुजरना शर्त नहीं है। एक मर्तबा आपके माल पर साल गुजर गया, एक मर्तबा आपके माल पर साल गुजर गया, आप साहिबे निसाब बन गए, आप पर ज़कात फ़र्ज़ हो गई। जब ज़कात फ़र्ज़ हो गई, इसके बाद आपके हर माल पर साल गुजरना शर्त, वो सिर्फ पहली दफ़ा शर्त है। मसलन मैं मिसाल देता हूँ, नवीद साहब हैं, इन पर पहले से ज़कात फ़र्ज़ है, ये अपनी ज़कात देते हैं। ये ज़कात कब देते हैं? ये 15 रमज़ान को देते हैं। 14 रमज़ान को इन्होंने कहीं से किसी से पैसे थे, कोई पैसे आ गए या किसी भी तरह इनके पास 10 लाख और आ गया। ज़कात इन्होंने कब देनी थी? ये 10 लाख कब आया? 14 को। ये 10 लाख सिर्फ कितनी देर रह रहा है? 24 घंटे। सिर्फ कितनी देर रह रहा है? 24 घंटे। चूंकि ये पहले से साहिबे निसाब थे, ये पहले से ज़कात दे रहे थे। अब इन्होंने जहां दूसरे माल की ज़कात देनी है, तो जो 24 घंटे पहले आया है उसकी भी ज़कात देनी है, उसकी भी क्या देनी है? ज़कात देनी है, चूंकि ये साहिबे निसाब है। हाँ, इनके पास कोई पैसा नहीं था,
15 کو یہ رمضان 15 رمضان کو یہ زکوٰۃ دیتے ہیں، اس مرتبہ زکوٰۃ ان پر فرض نہیں ہوئی، ختم ہو گئی، پورا سال گزر گیا، ان پر کوئی زکوٰۃ فرض نہیں، 1 سال ہو گیا جی، پچھلے سال بھی نہیں دی تھی، اس سال بھی نہیں دی تھی، دیتے 15 کو ہے، لیکن 14 کو ان کے پاس 10 لاکھ روپے آ گیا، یہ پورا سال پڑا رہا، آئندہ رمضان کی 14 آئے گی تو زکوٰۃ فرض ہوگی، اس سے پہلے کوئی زکوٰۃ، بھائی سمجھ آ گئی؟ اور ایک آپ کے فائدے کی بات ہے، آپ کے فائدے کی بات ہے، عموماً لوگ اپنی زکوٰۃ زیادہ بنا لیتے، اپنی زکوٰۃ کیا کرتے ہیں؟ مکمل آمدن پر زکوٰۃ نہیں ہے بھائیوں، اور اس پر آپ اتنی دوست غلطی کرتے ہیں، اگر مجھ سے یہ بات 100 بندے پوچھے نا تو 100 کے 100 یہ غلطی کرتے ہیں، 100 کے 100 غلطی کرتے ہیں۔ مثلا مکمل آمدن پر زکوٰۃ، ایک آدمی ہے وہ سرکاری ملازم بھی ہے، اس کی 2 لاکھ روپے تنخواہ ہے، اس کی زرعی زمین بھی ہے، ادھر سے اس کو ٹھیکہ بھی آتا ہے، 1-2 کاروبار بھی ہیں، ادھر سے بھی پیسے آتے ہیں، یہ کیا کرے گا؟ سال کے بعد اپنی ساری آمدنی اکٹھی کرے گا، اگر وہ 50 لاکھ بنی تو 50 لاکھ پہ زکوٰۃ دے دے گا، حالانکہ 50 لاکھ اس کا بنتا نہیں ہے۔ یہ نہیں دیکھا جاتا کہ پورا سال آپ کے پاس آیا کیا ہے، پورا سال یہ دیکھا جاتا ہے کہ سال کے آخر پر آپ کے پاس کیا ہے، سال کے آخر، مثلا 15 رمضان کو سال پورا ہوا، آپ کو جو 2 لاکھ تنخواہ ملتی تھی وہ گھر میں خرچ ہو گئی، بھائی وہ گھر میں کیا ہو گئی؟ یہ 24 لاکھ سال کا گھر میں کیا ہو گیا؟ اس 24 لاکھ کی زکوٰۃ نہیں ہے۔ آپ نے 20 لاکھ کی ضرورت کی گاڑی لے لی، یہ 20 لاکھ کے بیچ میں سے کیا ہو گیا؟ اب سال کے بعد جب آپ نے دیکھا میرے پاس کتنے پیسے ہیں، آپ کے پاس تھا پیچھے 20 لاکھ، 30 آپ نے استعمال کر لیا، پیچھے کتنا تھا؟ 20، تو صرف اب زکوٰۃ اس 20 پر آئے گی، زکوٰۃ صرف کس پر آئے گی؟ اس 20 پر زکوٰۃ آئے گی، اس کی زکوٰۃ دینی ہے۔ اور بھائیو اسی طرح یہ تو میں چند مثالیں دے دیتا ہوں نا اکثر۔ ہاں ایک اور بات اس دفعہ بہت دوستوں نے پوچھی ہے، اکثر ہمارے پاس ایسا ہو جاتا ہے کہ ہم پر جو زکوٰۃ بنی ہے ہمارے پاس پیسے کی شکل میں دینے کے لیے گنجائش نہیں ہے۔ مجھ سے ایک صاحب نے پوچھا کہ مفتی صاحب میرے اوپر 5 لاکھ روپے زکوٰۃ ہے، میرے پاس اس وقت پیسے نہیں ہیں تو میں کیا کروں؟ پیسے کی شکل میں ہی زکوٰۃ دینا ضروری نہیں ہے، آپ کسی بھی شکل میں دے سکتے، آپ کسی بھی شکل میں دے سکتے ہیں۔ مثلا کسی صاحب کی برتنوں کی دکان ہے، اس کے اوپر زکوٰۃ 5 لاکھ ہے، اب 5 لاکھ پیسے کی شکل میں نہیں ہے، وہ اپنے برتن نکال کے غربا کو دے دے۔ برتن کس کو دے دے؟ کپڑے کی دکان ہے، اس پر زکوٰۃ آ گئی، اس پر زکوٰۃ آ گئی، پیسے کی شکل میں اس کے پاس کچھ نہیں ہے، وہ اپنی دکان میں سے کپڑا جو ہے اس کے اعتبار سے جتنے پیسوں کی زکوٰۃ بنتی ہے کپڑا دے دے۔ ضروری نہیں ہے کہ پیسہ ہی دینا، بھائی ضروری نہیں ہے کہ پیسہ ہی دینا ہے، مالی کوئی بھی شکل ہو وہ معتبر ہے، بلکہ حضور اور صحابہ کے زمانے میں تو بھائی ان کے پاس پیسہ ہوتا ہی نہیں تھا، وہ زکوٰۃ زیادہ سامان کی شکل میں دیتے، وہ زکوٰۃ زیادہ کی شکل میں دیتے تھے۔ اس لیے بھائیو پورے اہتمام سے اپنی زکوٰۃ دیجئے اور گھر کے اچھے طریقے سے حساب کر کے دیجئے، مسند علماء سے پوچھ کر دیجئے اور صحیح مستحق جگہ پہنچانے کی کوشش کیجئے۔ اپنے دائیں بائیں ایسے غربا رشتہ دار جو خودداری کی وجہ سے مستحق ہیں لیکن کسی سے مانگتے نہیں ہیں ان کو دیجئے۔ رفاہی اداروں میں جہاں واقعی انسانی خدمت ہوتی ہے وہاں بالکل دیجئے، لیکن اتنا نہ دیں جس طرح ابھی اس سال ہمارے میڈیا پر شور مچا ہوا ہے، اور یہ مجھے تو اس کا پہلے سے پتا تھا، مجھے اس کا پہلے سے پتا ہے کہ ایک جو تنظیم کے بارے میں جھگڑا چل رہا ہے، ان کے پاس جو ہے وہ زکوٰۃ کے کتنے ارب روپے، کھربوں روپے زکوٰۃ کے، کھربوں روپے، ایسے اداروں کو لینا بالکل جائز نہیں ہے۔ اور میں نے الحمدللہ ایسے ادارے دیکھے، ان کے یہاں مدرسوں میں زکوٰۃ لی جاتی تھی، جب پورے سال کی ضرورت پوری ہو گئی تو لکھ کر لگا دیتے تھے بھائی ہمیں مزید طلباء کے لیے زکوٰۃ کی ضرورت نہیں ہے، کسی اور جگہ دو، کسی اور جگہ دو۔ اس لیے زکوٰۃ کو صحیح جگہ، جہاں مسافر طلباء ہیں
وہ بہترین مصرف ہے، اس میں ڈبل اجر ملتا ہے۔ میں یہ بات اس لیے نہیں کہہ رہا ہوں کہ میں مولوی ہوں، میرا مدرسہ ہے، میں چندہ مانگنے والا ملا نہیں ہوں، نہ مانگتا ہوں کسی سے، لیکن بھائیوں اگر کہیں دینی مدرسہ ہے، وہاں مسافر طلبہ ہے، وہاں آپ کی زکوٰۃ جو رنگ لائے گی آپ اس کا تصور نہیں کر سکتے۔ وہاں سے جتنے حافظ بنیں گے، جتنے قاری بنیں گے، جتنے علماء بنیں گے، آپ نے تو زکوٰۃ دی ہے۔ میرے لیے کوئی عار والی بات نہیں، میں ممبر پر بیٹھ کر صاف اس کا اعتراف کرتا ہوں۔ ہم جہاں جہاں پڑھ کے آئے ہیں وہاں جن لوگوں نے زکوٰۃیں دی ہیں، چلو اپنا واقعہ سنائی دوں میں ایک مرتبہ گجرانوالہ ایک بازار سے جا رہا تھا، ایک بزرگ آ رہے تھے، میں نے ان کو کوئی 30 سال پہلے دیکھا تھا، بالکل بوڑھے ہو گئے۔ میں ان کو اتنے ادب سے ملا، احترام سے ملا۔ میں نے کہا بھائی صاحب آپ نے کہاں جانا؟ میں ان کو چھوڑ موٹر سائیکل پر بٹھایا، بڑے ادب، وہ بڑے کھاتے پیتے خاندان کے ہیں۔ تو مجھے آخر میں کہنے لگے بیٹا میں نے آپ کو نہ دیکھا نہ پہچانا، آپ کون ہو؟ آپ مجھ سے اس طرح مل رہے ہو، میرے بیٹے نہیں اس طرح ملتے، آپ جتنے ادب سے مل رہے ہو۔ میں نے ان سے کہا بھائی صاحب اصل میں فلاں جگہ میں نے حفظ کیا ہے، آپ اس مدرسے میں زکوٰۃ دیتے تھے، ہم لوگوں نے آپ کی زکوٰۃوں سے پڑھا ہے۔ کس سے پڑھا ہے؟ ہاں، میری زبان سے نکل گیا، اور سچ بات یہ ان بزرگوں کی آنکھوں سے آنسو آ گئے، مجھے اتنی دعائیں دی۔ کہنے لگے بیٹا میں تو باقی ہم مدرسوں میں بہت خرچ کرتے ہیں، لیکن ہم نے پکی ہوئی کھیتی آج دیکھی ہے کہ آپ ماشاءاللہ اب عالم دین بن گئے ہو، ہم نے تو بچے سمجھ کے ہی۔ تو بھائی اب جن لوگوں نے یہ پیسہ خرچ کیا ہے ان کو اجر جا رہا ہے کہ نہیں؟ ان کو اجر جا رہا ہے۔ بس میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ عظیم فریضہ ہے، پوری عظمت کے ساتھ اس فرض کو ادا کیجئے اور صحیح مستحقین تک پہنچا دیجئے انشاءاللہ۔ آخر میں ایک بات سنا دوں، حضرت مجددی الفسانی رحمہ اللہ قسم کھا کے یہ فرمایا کرتے تھے، اگر کوئی مسلمان پوری ذمہ داری سے اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کرے گا تو میں قسم کھاتا ہوں وہ اپنے مال کی برکتوں کو سنبھال نہیں سکے گا۔ ہاں، اور ایسا ہوا ہے۔ آپ پوری احتیاط کے ساتھ زکوٰۃ دیجئے، دیکھیے انشاءاللہ اللہ ہمارے مال میں کتنی برکتیں دیتا ہے، اللہ تعالیٰ کیا کن فوائد سے مجھے اور آپ کو نوازتا ہے۔ ان مبارک لمحات میں اس فریضہ کو بھی روزے کی طرح اچھائی سے ادا کیجئے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔